اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیۃ البیع والشراء وارشاد الضال والشعر فی المسجد۔ اب اس میں بھی 3-4 مسئلے اس باب کے اندر جمع ہیں، ہر مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مسجد میں داخل ہونے کا باب قائم کیا، قبروں کے اوپر مساجد نہ بنانے کا باب قائم کیا، اب چونکہ عام طور پہ یہ کام مساجد میں ہوتے ہیں تو اس پر بھی یہ باب قائم کیا کہ جو کام بازاروں کے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں، بیع اور شراء، بیچنا اور خریدنا، ان کے لیے بازار ہیں، ان کے لیے بازار ہیں، لہٰذا مساجد میں ان کاموں سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، مساجد میں ایسے کام نہ کیے جائیں۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں۔ کتاب الطہارت میں حدیث تفصیل سے گزر چکی، وہ اعرابی آئے، پیشاب کیا، آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی یاد کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس میں آ کے کوئی پیشاب کرے۔ تو معلوم ہوا ان حدیث سے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن استثناء کیا ہے علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، معتکف ہیں، یا عام طور پہ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جیسے ہم نے دعا میں بتایا کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو اس میں اعتکاف کی نیت کر لے، اگر یہ عربی کے الفاظ نہیں آتے تو اردو میں کہہ دے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کہہ لے، عربی میں اگر نہیں کہہ سکتا تو اردو میں کہہ لے۔ تو اگر یہ معتکف ہیں یا مسجد میں ہیں دونوں، اور سامان مسجد میں نہیں ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں وہ مسجد میں نہیں ہے، تو اس کی فقہاء علماء نے اجازت دے رکھی ہے کہ اس میں کراہیت نہیں ہوگی۔ اگر سامان بھی مسجد میں ہے اور بیع ہو رہی ہے تو اس کی ممانعت اس حدیث میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عمومی طور پہ بعض لوگوں کی مساجد میں، شہروں میں بھی ہے اور دیہاتوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے، گمشدگی کے اعلان اور اسی طرح فوتگیوں کے اعلان یہ مساجد میں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ اس کو نعی کہتے ہیں، یعنی فوتگی کے اوپر جو مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں ساتھی فوت ہو گئے ہیں، 10 بجے ان کا جنازہ ہوگا، سارے محلے والے آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ عجیب بات ہے کہ کیسا ثواب دارین ہے کہ بھئی کیسا ثواب دارین ہے کہ اللہ کے نبی، صحابہ تو اس چیز سے منع کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں آپ سیاستہ کی حدیث میں پڑھیں گے، وہ منع کرتے تھے۔ اپنی موت کا وقت قریب آتا تو ان کو وصیت کرتے تھے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں رونا نہیں ہے، بلکہ میں ہر آدمی کو وصیت کرتا ہوں۔ صحابہ سے آپ بیشتر روایات میں پڑھیں گے کہ بھئی ہر آدمی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، میرے لیے استغفار کرے، اور یہ بھی کہتے کہ نعی نہ ہو۔ حدیث اب یہ اگلا باب آ رہا ہے قباء کا۔ قباء مسجد نبوی سے 3-4 میل دور ہے۔ ایک صحابی کا پوچھنے حضور گئے اور پوچھنے کے لیے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ مر جائے یہ بچے گا نہیں، لیکن اگر یہ رات کو مر جائے تو مجھے بتانا، میں جنازے کے لیے آؤں گا۔ وہ صحابی رات کو فوت ہو گئے۔ جب وہ صحابی ہوش میں آئے تو کہا حضور آئے تھے؟ ہاں جی۔ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر میں رات کو فوت ہو گیا تو حضور کو اطلاع نہیں کرنی۔ کیوں؟ راستے میں یہودیوں کا قبیلہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا حضور کو رات کو نہیں زحمت دینی۔ صبح کے وقت حضور نے جب سلام پھیرا اور چہرہ انور اس طرح پھیرا تو قباء کے لوگوں کو دیکھا، کہا ہاں بھئی، کہا جی وہ تو رات کو فوت ہو گئے۔ بھئی جنازہ؟ کہتے ہم نے ایسے کیا۔ حضور علیہ السلام ان کی قبر پہ گئے۔ اب دیکھو قباء میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ صحابی کا انتقال ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا، مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اور دیہاتوں میں تو پتہ نہیں عجیب کچھ ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سبزی والا آ گیا، اس کا اعلان بھی مسجد میں ہو رہا ہے، دودھ والا آ گیا، اس کا اعلان بھی مسجد میں ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد میں آ کے اعلان کرے کسی گمشدہ چیز کے لیے، اللہ کرے وہ چیز اس کو ملے نا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں کہ جو مسجد میں آ کے اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ فلانی چیز گم ہو گئی، اللہ کرے اس کو وہ چیز ملے نا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس چیز سے دوسرا یہ ہے کہ شعر و شاعری،
اب دیکھیں ایک شعر و شاعری تو وہ ہے کہ ایک تو اللہ جل شانہ نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا کہ اکثر شعراء جو ہے یتبعہم الغاوون، کہ مطلب یہ گمراہ قسم کے اشعار پڑھنا، اس چیز سے منع فرمایا۔ لیکن آپ نے زاد الطالبین میں حدیث پڑھی ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، او کما قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں درس کے درمیان، وعظ و نصیحت کے درمیان میں اگر کوئی حکمت بھرا، بصیرت بھرا شعر آ جائے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پہ مسجدوں میں حلقے لگا کر شعر و شاعری کرنا، شور و غل پیدا کرنا، مسجد میں ایسی چیزوں کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، فرمایا مسجدیں عبادت کے لیے ہیں۔ اور مسجدوں میں پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ مسجدوں کے اندر شور و غل نہیں کرنا، جیسے بازاروں میں شور ہوتا ہے ایسے مسجدوں میں شور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو کنکری پکڑ کے مارتے اور اشارے سے سمجھاتے اور شور نہ کرتے، اس چیز کا اہتمام۔ اور آخری بات اس میں یہ فرمائی کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے نہ بنائے جائیں، جمعے کی نماز سے پہلے حلقے نہ بنائے جائیں۔ اور حلقوں کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ جمعے سے پہلے حلقے بنا لیں گے، اب جو لوگ آئیں گے جمعے کی نماز سے پہلے انہوں نے نفل پڑھنی ہوں گی، اتحیۃ المسجد پڑھنی ہوگی، کسی نے مسجد میں وضو کیا وہاں پر ہی مسجد میں آ کے اتحیۃ الوضو پڑھنی ہوں گی، تو جو یہ لوگ حلقے بنا کے پہلے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا، ان کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ اس سے بھی یہ بات واضح اور ظاہر ہوئی کہ مسجد صرف سب سے پہلے نماز کے لیے بنی ہے، سب سے پہلے مسجد نماز کے لیے ہے، نماز کے بعد پھر دوسرے کاموں کے لیے ہے۔ اس لیے تبلیغی حضرات سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی جس دن ان کا گشت ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے 2 سنتیں پڑھ کے جو ساتھی، حالانکہ اعلان ہو گیا ہے، جس نے بیٹھنا ہے، جس کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈالی ہے، وہ ہمارے احمد لاٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے مخاطب ہوں، علماء کے بیان میں اجتماعات کے اندر فرماتے تھے میں ان سے مخاطب ہوں جن کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈالی ہے۔ تو جب اعلان ہو گیا کہ بھئی نماز کے بعد ایمان اور یقین کی بات ہوگی، سب حضرات تشریف رکھیں، بہت نفع ہوگا، اعلان سب تک پہنچ گیا، اب جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے گا۔ آپ سکون سے اپنے نفل پڑھیں، سکون سے اپنی سنتیں پڑھیں اور سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر جو آدمی کھڑا ہو، پھر لوگوں کو دوبارہ بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی نے بات کرنی ہے، جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں جی، میں تو الحمدللہ اپنی مسجد میں منع کرتا ہوں کہ بھئی آپ کھڑے ہو جاؤ، کچھ کہنا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کھڑے ہو کے، بھئی نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آ جائیں، یہ خود خیال نہیں کر رہا، نہیں سمجھ آئیے۔ وہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں، لیکن یہ خود نمازیوں کا خیال نہیں کر رہا، ان کے نماز میں خلل واقع کر رہا ہے بات کر کے۔ اور بعض تو آدھا بیان بھی شروع کر دیتے ہیں، اسی میں بیٹھنے میں یہ فائدہ ہے، بیان ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات دیکھیں، کہیں ہم ایک نیکی کرتے ہوئے اپنی دوسری نیکی ضائع نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے، چونکہ ہم سمجھ لیں کہ تبلیغ کی ہی پیداوار ہیں، لیکن اس بات سے بھی قطع نظر کہ ہم شریعت کے احکامات سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے، نہ آنکھیں چھپا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین کا بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ مسجد پہلے وہلہ میں، پہلی فرصت میں نماز کے لیے بنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جب تک وہ نماز پڑھیں اس وقت تک بات نہ شروع کی جائے۔ بلکہ ہمارے ہندوستان والے، نظام الدین والے تو اس چیز کے ایک بیان میں، اجتماعات میں تو لوگوں نے کہہ دیا، مولانا سعد صاحب اوابین پڑھ رہے تھے کہ لوگ بیان کے لیے جمع ہو گئے، کہتے ان سے کہو اوابین پڑھیں، یہ اوابین کا وقت ہے، یہ جمع ہو گیا، بیان ہو جائے گا، میں کدھر جا نہیں رہا ہوں، بیان کر لوں گا، ان کو بولا اوابین پڑھیں۔ یعنی اتنا اہتمام ہمارے وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب اعلان ہو گیا ہے اوابین پڑھنے ہیں، انہوں نے بیان کے لیے کھڑے ہو گئے تو خیر وہ کیا کر لیں، وہ باہر آ کے کسی ملحقات میں سائڈ میں جا کے نفل پڑھ لیں۔ اگر بیان نہیں سننا تو بے شک گھر میں جا کے نفل پڑھ لیں۔ لوگوں کے قصور بھی یہ ہے کہ چلو ایک اتوار والے دن بیان کرنا بیچاروں نے، اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں بیان کے لیے تو بھئی آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ لوگ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اس چیز کے اندر میں نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہم بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ باہر سے آ کے ہمارے پاس نیت باندھ لیتے ہیں، اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیان تو پہلے سے شروع ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد پہلے نماز کے لیے ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کاموں کے لیے۔